بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم صلاة الصبح ثم مد یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ اور مفہوم اس حدیث مبارک کا یوں ہے، اس روایت کا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی بنا کہ ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ذات یومن ایک دن، صلاۃ الصبح صبح کی نماز، ثم مد یدہ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو لمبا فرمایا، ثم اخرہا پھر جو اپنا ہاتھ مبارک پیچھے فرما رہی ہے نماز کے دوران، فلما سلم پس جس وقت آپ نے سلام پھیرا، قیل لہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد فرمایا کہ آپ نے لقد صنعک فی صلاتک شیئا لم تصنعہ فی غیرہا، کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نماز مبارک میں آج ایک کام ایسا فرمایا ہے جو تھوڑا سا یہ کبھی اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت الجنت، تحقیق مجھے جنت دکھلائی گئی، فرأیت فیہا دالیہ، بس میں نے دیکھے اس جنت کے اندر، دالیہ معنی ہوتا ہے عنب اسود، کالے انگوروں کے گوشے، قطوف و دانیہ ان کے گوشے جو ہے قریب قریب جو ہے لٹکے ہوئے تھے، انگوروں کے باغات کے گوشے لٹکے ہوئے، حبوہا اور فرمایا کہ ان کے دانے ایسے تھے قد دبا جیسے بہت بڑا جو ہے مٹکا ہوتا ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، فارت تو پس میں نے ارادہ کیا ان اتناول فیہا کہ میں اس میں سے کچھ جو ہے لے لوں، تو پھر کیا ہوا، فاوحی الیہا تو ان باغات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان استاخری کے پیچھے ہٹ جاؤ، باغات جو ہے پیچھے چلے جاؤ، تو فاستاخرت وہ جو درخت تھے نا انگوروں کے وہ پیچھے ہٹ گئے، ثم اریت النار پھر مجھے آگ دکھلائی گئی، جہنم یعنی فیما بینی و بینکم جو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں تھی، حتیٰ لقد رأیت ظلی و ظلکم حتیٰ کہ تحقیق میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا تمہارا بھی دیکھا، تو فاومات الیکم بس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ ان استاخروا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تم، یعنی جہنم دکھائی کہ نہیں جو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر تمہیں اشارہ کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ، فاوحی الیہ پس میری طرف اللہ پاک کی طرف سے وہی بھیجی گئی کہ اقرہم میرے محبوب اپنی جگہ پہ آپ تشریف رکھیں، فإنک اسلمت پس تحقیق آپ کی ذات اقدس اسلمت محفوظ رہیں گی، واسلموا اور آپ کے صحابہ کرام بھی محفوظ رہیں گی، وہاجرت اور آپ ہجرت کریں گے، وہاجروا اور وہ بھی ہجرت کریں گے، وجاہدت آپ جہاد کریں گے، وجاہد وہ بھی جہاد کریں گے، فلم ار لی علیکم فضلا الا بالنبوۃ فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا تمہارے اوپر اپنے بارے میں تمہارے اوپر کوئی فضیلت مگر نبوت کے ساتھ، یعنی مطلب ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ مجھے جو ہے تم پر فضیلت نبوت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبوت عطا فرمائی، اور صرف نبوت فقط نبوت نہیں بلکہ خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے، کہ تمام انبیاء کرام کا سردار آپ کو بنایا، تمام انبیاء کرام کے امام آپ کو بنایا، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت رسالت ہمیشہ چلے گی، عقیدہ ختم نبوت فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو فرمایا کہ نبوت کی اعتبار سے جو ہے تمہارے اوپر فضیلت ہے مجھے، اور پھر جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اسکن انت و زوجک الجنت، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، تو اب فقالت طائفۃ ایک جماعت کہتی ہے کہ اسکن اللہ آدم جنت الخلد، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں ٹھہرایا تھا، التی یدخل المؤمنون یوم القیامہ کہ قیامت والے دن جس میں مومن داخل ہوں گے، وقال آخرون اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ہی جنت غیرہا کہ وہ جنت ہے لیکن اس جنت الخلد کے علاوہ جنت تھی، جعلہ اللہ لہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی، و اسکن و
آپ کو اور آپ کی گھر والی کو وہ ٹھہرایا، لیکن لیست جنت الخلد، وہ جنت الخلد نہیں ہے۔ پھر واختلف الناس فی الجنت، جنت کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہوا کہ التی اسکنہا علی قولین، کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا، دو قول ہیں۔ احدہما انہا جنت الخلد، فرمایا کہ وہ ایک قول یہ علماء کہ جنت الخلد ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی تھی اور ان کو اور بنایا تھا ان کے لیے دار ابتلا، ازمائش کا گھر۔ ولیست جنت الخلد، لیکن وہ جنت الخلد نہیں تھی جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ تو دار جزا ہے، فرمایا کہ ایمان والوں کو کے لیے بدلے کی جگہ۔ ومن قال بہذا، اور فرمایا اسی پر پھر اختلاف علماء کے دو قول ہیں۔ پہلے یہ کہ انہا فی السماء، وہ آسمانوں میں جنت تھی، اور لأنہ احبتہما منہا، اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو اس سے فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں۔ وہذا قول الحسن، اور یہ امام حسن سلام اللہ علیہ ان کا قول ہے۔ الثانی، اور دوسرا جو ہے وہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ انہا فی الارض، وہ زمین میں جنت تھی، لأنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اور ایک درخت سے جو ہے منع کیا، باقیوں سے نہیں، تو یہ زمین میں جنت تھی۔ یہ ابن بحر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور یہ سارا واقعہ اس وقت ہوا تھا جس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہ کیا، کہ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ مزید انشاءاللہ ویڈیوز ہمارے اس چینل پہ اپلوڈ ہوں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔